انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ماہ ربیع الاول پر مبارک اور آج ماہ ربیع الاول کا تیسرا جمعہ مبارک ہے، جس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں جو موضوع سلیکٹ کیتا ہے وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرا عقیدہ ہے اور تمام تر اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ تو لے کے ہن تک، کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے مزار مقدس کے اندر اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ اس موضوع تے اج میں گفتگو کرنی ہے۔ کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس انٹرنیٹ کے دور میں انٹرنیٹ نے ایک ادھم مچا رکھا ہے، عقیدیاں کی تباہی ہو رہی ہے اور ساری نوجوان نسل جڑی ہے انہوں کا عقیدہ دن ب دن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ عقیدہ درست ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو کوئی بھی عبادت قابل قبول ہے۔ وہ عقیدہ خدا کی ذات کے متعلق ہوئے، عقیدہ اللہ کے نبیوں کے متعلق ہوئے، اور عقیدہ اولیاء اللہ کے متعلق ہوئے، عقیدہ قرآن کے متعلق ہوئے، عقیدہ فرشتیاں کے متعلق ہوئے، عقیدہ جنت اور دوزخ کے متعلق ہوئے، یہ سارے عقیدے اگر درست نہیں تو پھر بندے کی عبادت قابل قبول ہے۔ اگر یہ عقیدے درست نہیں تو بندے کی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے اپنا عقیدہ درست کرنا ایک بنیادی چیز ہے کہ بندہ کا عقیدہ درست ہوئے، پھر ہی اعمال درست ہوتے ہیں۔
اگر عقائد درست نہیں تو اعمال بھی کسی طرح درست ہو سکتے نہیں. ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ساری ساری رات قیام کرتا رہے، پورا پورا سال روزے رکھتا رہے، ہر سال حج تے جاوے، ہر مہینے عمرے تے جاوے، اگر بندے کا عقیدہ درست نہیں تو یہ کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقیدہ درست رکھنا ضروری ہے کہ وہ ساڈا خالق اور مالک ہے، اس نے سانو تخلیق کیتا ہے، پیدا کیتا ہے. وہ ساڈا الہ ہے، عبادت صرف اسے دی ہے اور کسی دی عبادت ہو سکتی نہیں. اور ساری طاقتیں میرے رب کو نے، اور جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے واپس لے. ساری قدرتیں میرے رب کو حاصل ہے، وہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب بخش دے، اور چاہے تو وہ چھوٹی چیز کا حساب لے لے. یہ سب قدرتوں اس کو حاصل ہے. اس قسم کے عقائد جڑے اللہ کی ذات کے متعلق کوئی بھی کمزوری رب کی ذات نال منسوب کرنا ایک کفر ہے. کی ہے؟ کفر ہے. کسی بھی چیز کی کسی بھی قسم کی نقاہت، کمزوری اللہ کی ذات کے متعلق ظاہر کرنا، ایسا کوئی عقیدہ رکھنا، ایسا کوئی لفظ بولنا، ایک ہی ہے کفر ہے. تو عقیدہ درست ہوئے گا تو عبادت بھی قبول ہوئے گی. اسی طرح اللہ کے نبیوں کے بارے عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. اور پھر سید الانبیاء، حبیب کبریا، محبوب خدا، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، وجہ تخلیق کائنات، مصدر تخلیق کائنات، مقصد تخلیق کائنات، جناب محمد عربی، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، احمد مجتبیٰ، و دعا دے پکڑے والے، و لیل دی زلفاں والے، مازاق دے کاجل والے، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، یاسین دے دنداں والے، توحا دے تاج والے، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. عقیدہ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ انہاں دے متعلق انہاں دی حیات، انہاں دا علم، انہاں دا حاضر و ناظر ہونا، یہ سارے عقیدے درست رکھنے بہت ضروری نے. اگر وہ عقیدے درست نہ ہے تو تہاڈی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، کوئی بھی کلمہ قابل قبول نہیں. اس لیے میں اج دا یہ موضوع جڑا سلیکٹ کیتا ان چنیا تاکہ ساڈا عقیدہ درست رہے اور اسی ساڈی جڑی عبادت ہے وہ اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول رہے. تو اج جڑا ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کے متعلق بہت سارے عقیدے نے جڑے سانو درست کرنے پہن گے، وہ واسطے کافی ساری تفصیل کی ضرورت ہے. تو کیوں نہ میں جڑا آج میں عقیدہ سلیکٹ کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور دے اندر زندہ نے اور غلاماں دے سلام کو سنتے ہیں، غلاماں دی عرض کو سنتے ہیں اور انہاں دا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، انہاں دی مدد بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرات عزیز وقار، آخر اس دی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ جڑا میں عقیدہ سلیکٹ کیتا اج جدی میں اصلاح کرنا چاہنا، یہ ضرورت کی ہے؟ یہ ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ انٹرنیٹ نے ایک ادھم مچا کے نوجوان نسل کو اس کی طرف راغب کر لیا اور ایسے ایسے ملا آ کے انٹرنیٹ تے بیٹھ کے ٹی ویاں تے بیٹھ کے جنہوں نے یہ عقیدے قائم کرنے شروع کر دے، یہ بکواس شروع کر دی کہ نہیں جی وہ تے مر کے مٹی چ مل گئے. نعوذ باللہ، اگر اللہ نے اپنے نبیوں کو زندہ رکھنا ہوتا تو مڑا مٹی دے تھلے کیوں دفن کراتا؟ دراصل یہ جاہلیت کی انتہا ہے کہ انہوں نے عالم برزخ دا علم نہیں ہے، قبر دی زندگی دا علم نہیں ہے کہ آخر قبر دی بھی کوئی زندگی ہے کہ نہیں. اور جناب اعلیٰ انہوں نے موت وچ فرق نہیں کرنا آیا کہ نبی دی موت اور ساڈی موت وچ زمین و آسمان دا فرق ہے. اللہ دے نبیوں دی موت ہو رہا ہے اور پھر سید الانبیاء اور پھر جناب اعلیٰ ملائکہ، پھر اولیاء اللہ، عام انسانوں دی موت اور ہے اور اولیاء اللہ دی موت ہو رہا ہے، پھر انبیاء دی موت ہو رہا ہے، پھر سید الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی حیات، انہاں دی موت، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تواڈے وچ رہیا تے تاں وی تواڈے واسطے خیر سا، میں دنیا تو چلا گیا تو تاں وی تواڈے واسطے خیر ہی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، عقیدہ درست کرنا ضروری ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر کی نے
تو میں سب تو پہلے قرآن کی آیت پڑھنا وا، اس تو بعد چند احادیث مبارکہ، پھر اس تو بعد چند بزرگاں دے اقوال مبارکہ تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کرنا، جنہاں تو یہ دلیل ثابت ہوئے گی کہ اللہ دے نبی اپنی قبر وچ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جڑے لوگ اللہ دی راہ میں شہید ہو جان، کی ہو جان اللہ دی راہ میں شہید قتل کر دیتے جان، انہوں نے مردہ تصور بھی نہ کرو، سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ نہیں، کہنا تو دور دی گل ہے، انہوں نے مردہ سوچنا بھی نہیں، کہنا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرنا، کیونکہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ نہیں، ولیکن لا تشعرون، تو انہوں دی زندگی نو سمجھن دا شعور ہے۔ اچھا جڑے لوگ آج کل یہ گل کرتے ہیں کہ نہ مر کے مٹی مل گئے، انہوں رب نے پہلی وارننگ دے دی، پہلے کہہ دیتا سی کہ تانوں اینی عقل ہے نہیں، مطلب انہاں دے وچ علم دی بھی کمی ہے، عقل دی بھی کمی ہے، جڑے یہ گل کرتے ہیں باشعور عشق اور عمل والے عقل والے لوگ جڑے نے کبھی بھی نہ اللہ دے نبی نو مردہ کہن گے نہ اولیاء اللہ نو مردہ کہن گے۔ تھوڑے دن پہلے ماہ ربیع سفر دے مہینے دے وچ فیس بک تے میری ایک لڑکے نال گل بات ہو رہی سی، تو حضرت سید علی جویری رحمۃ اللہ علیہ دے متعلق دے عجیب و غریب کمنٹ سن، میں انہوں بڑا سمجھان دی کوشش کی، تے میں بعد وچ بھی آ کے میں کہ دس کیا اللہ دے جڑے دوست نے اولیاء اللہ نے کیا وہ بھی اپنی قبراں وچ مردہ نے؟ کہندا جی بالکل مردہ نے، پھٹ کے ویکھ لو ہڈیاں نکلن گی۔ میں انہوں سمجھایا میں کہ اگر اللہ دے دوست ہی اپنی قبراں وچ ختم ہو گئے پھر باقی کون بچے گا؟ اگواں دا پتہ نہیں، یعنی ایسی انہاں دی مت ماری گئی ہے کہ انہوں نے گل بھی سمجھ نہیں آتی، سمجھائیے تو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تانوں یہ شعور ہے نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک گل لا شعور بندہ کرے گا، شعور والا بندہ بھی کبھی بھی یہ گل نہیں کرے گا کہ اہل ایمان اپنی قبراں وچ زندہ نے، اہل ایمان اپنی قبراں وچ زندہ نے۔ اچھا دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، پہلے فرمایا کہ تانوں شعور نہیں ہے، تو فرمایا عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جڑے اللہ دے راہ وچ قتل کر دیتے جاندے نے انہاں نوں تسی مردہ تصور نہیں، مردہ نوں سوچنا نہیں، بلکہ وہ زندہ نے، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب دے ہاں رزق بھی پاندے نے، اپنے رب دے ہاں رزق بھی پاندے نے۔ سبحان اللہ، بے شک نہ کہنا لیکن گل نو سمجھی سبحان اللہ۔ اچھا ہن میں تے تانوں نتیجہ دینا چاہنا، اس تے علماء کرام نے یہ دو آیتوں تو استدلال کی کیتا۔ علماء فرماندے نے کہ ایک بندہ ایسا جڑا کسے بھی نبی دا کلمہ پڑھ کے تے او دا جسم کٹیا جائے، او دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان میدان جہاد دے اندر، اللہ دے حکم نال میدان جہاد وچ گیا ہوئے، کسے غیر مسلم دے نال انہیں جنگ کیتی ہوئے، قتال کیتا ہوئے، او دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں، یعنی لاتوں دی کتے پئی ہے، پیر دا کتے پیا ہے، سیروں دا کتے پیا ہے، داڑوں دا کتے اور پیا ہے، ایسے شخص دے متعلق جڑا اللہ دی راہ وچ انج کر کے قتل کر دیتا گیا، او دے جسم دے ٹکڑے بھی سلامت ہے، جسم دے ٹکڑے بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت نہیں، ٹکڑے کدے بکھرے پے نے، ایسے شخص دے متعلق بھی تہاڈا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مر کے مٹی وچ مل گیا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے زندہ ہے۔ ایک ہی ہے گادی سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ایک ہی ہے زندہ ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص کسی نبی دا کلمہ پڑھن دی وجہ تو جس دا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کٹیا جائے، وہ اپنی قبر وچ زندہ ہے، تو پھر اللہ دے نبی زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان وہ بھی اپنی قبر وچ زندہ ہے، تو پھر اللہ دا نبی جس دا انہیں کلمہ پڑھیا ہے، اور جنہیں سید الانبیاء دا کلمہ پڑھیا ہوئے، جنہیں امام الانبیاء محبوب خدا دا کلمہ پڑھیا ہوئے، بھلا وہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ بات سمجھ آئیے میری گل؟ اور جناب اعلیٰ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر وصف دیکھے جان، آپ دے اوصاف دیکھے جان،
اور آپ دے صفاتی نام پڑھے جان انہاں صفاتی ناماں دے وچ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صفاتی نام جڑے قرآن دی دوسرے صفحے تے آخر تے لکھے ہوئے محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب انہاں دے وچ ایک نام شہید بھی لکھیا ہوا ہے سبحان اللہ ایک نام کی لکھیا ہوا ہے شہید بھی لکھیا ہوا ہے شاہد بھی لکھیا ہوا ہے تو شہید دا معنی کی ہے ویکھن والا زندہ حیات اگر جناب اعلیٰ کلمہ پڑھنے والا جسم دے ٹکڑے ہون تو بعد بھی زندہ ہے کہ جس دا کلمہ پڑھیا جا رہا ہے وہ خود بھی زندہ ہے سبحان اللہ اور حضرات ذی وقار علماء کرام نے محدثین نے لکھی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات نو ویکھیا جائے تے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی رسالت بھی عطا فرمائی اور آپ دے جسم پاک دے اندر آپ دے اوصاف دے اندر اللہ تعالیٰ نے شہادت والی صفت بھی شامل فرمائی سبحان اللہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ توجہ ساری میرے رکھو گانے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وصال دے آخری وقت فرما رہے سن عائشہ میری جڑی موت ہے اس ایک ایسے زہر دے نال ہو رہی جڑا مجھے بہت پہلے پیایا گیا سی اور حضور نے چاہت فرمایا جس بندے نو زہر دیتا جائے جو فوت ہو جائے وہ شہید ہے سبحان اللہ اور کی ہے شہید ہے کی ہے شہید اور رتبہ شہادت حاصل کرے گا اور جناب یار جس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور فوت ہو جائے دیوار گر جائے تو فوت ہو جائے کوئی علم حاصل کرن جا رہا ہے اس راستے پہ جو انتقال ہو گیا تو فوت ہو جائے یہ سارے شہید ہیں شہید سبحان اللہ انہیں سارے ہی شہید سارے ہی شہید یہ شہید نے اگر اے شہید رتبہ شہادت دے پہنچن اللہ فرماتا ہے مردہ نہیں تو پھر اللہ دے نبی کی بھی مردہ ہو گئے اللہ دے نبی بھی اپنی قبر وچ بولو بولو اپنی قبر وچ اے جڑے نوجوان نے اس نو ضروری سمجھن کیونکہ تواڈے عقیدے خراب بابیاں دے عقیدے نہیں انشاءاللہ خراب ہون لگے انہاں دے عقیدے پکے نے انہاں بزرگاں کولوں مرشداں کولوں پڑھیا ہویا ہے مرشداں تم اپنے مرشداں کولوں عقیدے سکھے ہوئے نے انشاءاللہ انہاں دے عقیدے خراب نہیں ہون لگے اے نویں نسل دے عقیدے جڑے نویں نویں پھٹ رہے نا انہاں دے عقیدے خراب کرن دی کوشش کردے نے اور جنہاں نوں انٹرنیٹ دا شوق ہے موبائل دا شوق ہے او جناب والا اے اوتھوں پڑھدے نے سندے نے غلط غلط ملاں تے مولوی اور کسی عاشق نوں سنیا کرو کسی عاشق نوں سنیا کرو اور عاشق بھی ہوے احمد رضا خان ورگا جڑا کہندا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے سبحان اللہ اگر کوئی تانوں عالم دین اگر کوئی مولوی صاحب قاری صاحب علامہ صاحب انج دا شعر پڑھ کے سنان تے پھر او دے پیچھے لگ جانا او دی تقریر نو سننا او دی گل نو سننا انشاءاللہ عقیدہ سچا ملے گا اگر کوئی ملا اے کہے کہ نہیں جی او تے اپنی قبر وچ مٹی چ مار کے مٹی چ مل گئے ایسے مولوی دے پیچھے کدی نہ لگنا او دا ایک لفظ بھی نہ سننا اگر کوئی عاشق رسول تانوں اعلی حضرت دا شعر پڑھ کے سنائے جدے وچ اے لکھیا ہوئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا یا ایک ہی کہے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا سبحان اللہ اگر کوئی ایک دا شعر پڑھ کے سناوے اس حال میں دین دی تقریر ضرور سننا انشاءاللہ عقیدہ کھرا تے سچا ملے گا اگر عقیدہ کھرا تے سچا ہویا تے عبادت بھی قبول ہو جائے گی سبحان اللہ اگر عقیدے وچ کیڑے پئے ہوئے اگر عقیدہ ڈاما ڈولا ہے عقیدہ پلپلا ہویا تے پھر کوئی بھی عبادت قبول ہے نہ کوئی حج قبول ہے نہ کوئی عمرہ قبول ہے نہ کوئی نماز قبول ہے نہ کوئی خدمت قبول ہے نہ کوئی جناب اللہ صدقہ خیرات 50 دے گا پکاوے کئی بندے نا نہیں بڑا سخی ہے جی 300 ویڑے قربانی کیتے سی میں کہ بالکل ضائع گئے نے بالکل ضائع گئے کیونکہ ایسا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی چ مل گیا میں کہ نبی نہیں حکم فرمایا سی میری راہ وچ قربانی کرنی ہے ایک طریقہ بھی نبی نے دسیا سی کہ اللہ دی راہ وچ قربانی کرنی ہے اسے نبی دے متعلق ہی تیرا عقیدہ پلپل آئے تو پھر تیری قربانی کیویں قبول ہوے گی جس نبی نو مردہ کہنا ہے اس نبی دے متعلق تیرا ایڈا کمزور عقیدہ ہے تو پھر قربانی قبول ہو سکتی نہیں پھر حج بھی قبول ہو سکتا نہیں بھاویں جناب اعلیٰ تو نہیں تو تھلے تک داڑھی ہوئے قابل قبول ہے نہیں قابل قبول ہوتی ہوئے گی جدا عقیدہ اللہ دے نبی دے متعلق درست ہوئے گا کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محور کائنات نے مصدر کائنات نے مرکز کائنات نے ایسا مرکز
جس طرح خانہ کعبہ پوری دنیا دے مسلمانوں کا مرکز ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح عبادت اور عشق دا مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کلمے وچ محمد رسول اللہ نہ پڑھیا جائے تے کروڑ بھائی کوئی لا الہ الا اللہ کہے وہ مسلمان ہو سکدا نہیں. مسلمان ہو سکدا نہیں. اچھا ایتھے جدوں اسی عقیدہ بنانے اس کلمے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا جدوں اسی ترجمہ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. محمد اللہ دے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. جدو اسی کہنا نا ہیں تے ایتھے ایک مولوی ہن کہندا نہیں جی ہے تے صحیح نے پر تسی آندے ہو حاضر و ناظر ہے نے موجود ہے نے پر اسی کہنے بھی اس لحاظ نال موجود نہیں بلکہ اس لحاظ نال موجود نے کہ انہاں دی نبوت اور رسالت موجود ہے آپ موجود نہیں. کیسی عجیب منظر کے بھی ایک بندہ آپ تے ہے ہی نہیں وہ دی صفتاں موجود نے. آن جی مائک کے علی صفت ہے تو ہم آواز سنان دی جدو مائک کی کوئی بھی دی صفت موجود ہو سکتی مائک ہوئے گا تو صفت موجود ہوئے گی نا جدو مائک ہی نہیں ہے دی صفت کی میں موجود ہوئے گی. ایک بار میں یونین کونسل گیا تھے اتھے ایک بندے دینا 3 بچے سن تیسرے خانے میں ولدیت لکھی ہوئی ہے تے پتر دا نام کوئی نہیں لکھیا 2 بچے دے نام ہی لکھے ولدیت بھی لکھی تیسرے خانے میں ولدیت لکھی ہے بچے دا نام کوئی نہیں لکھیا. وہ پیٹ اٹھے ہونے کہا یار جے بچہ ہی نہیں تو ولدیت کیوں ہو گئی. بچہ ہونی سی تو ولدیت ہونی سی نا جے بچہ ہی نہیں تو ولدیت کیوں آ گئی. بچہ ہوئے گا تو ولدیت ہوئے گی نا جے جناب والا بندہ ہی نہیں تو صفت کیوں ہوئے گی. محمد اللہ کے رسول ہیں جو آپ ہیں نا تو رسول ہے نا. سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں. یہ گلاں تھوڑیاں سمجھنی آکھیاں لیکن سمجھ لو کام آن گئیاں اور اپنی نسل میں بھی دسنا انشاءاللہ تعالی کہ بیٹا عقیدہ رکھنا ہے تے اللہ دے نبی دے متعلق ابو بکر والا عقیدہ رکھنا ہے. سبحان اللہ. اگر بیٹا عقیدہ رکھنا تے فاروق اعظم والا عقیدہ رکھنا ہے. اگر عقیدہ رکھنا تے عثمان غنی حیدر و قرار حسن حسین والا عقیدہ رکھنا ہے. عقیدہ رکھنا تے داتا گنج بخش علی جوہری ورگا رکھنا ہے. عقیدہ رکھنا تے سلطان صاحب باہو ورگا رکھنا ہے. عقیدہ رکھنا تے بابا فرید ورگا رکھنا ہے. عقیدہ رکھنا تے جناب اعلی معین الدین چشتی اجمیری ورگا رکھنا ہے. عقیدہ اے ہے کہ رکھو گے تے انشاءاللہ تعالی سلامہ ہوندیاں ہی رہن گی. سبحان اللہ. اچھا میں کہ یار تیری خباثت آپ ہی نکل آئی کہنا نہیں جی ہم ایسے نہیں مانتے ہم ایسے مانتے ہیں. کہنا جی ہم صفت کو تو مانتے ہیں صفت علیہ کو نہیں مانتے موصوف کو نہیں مانتے. میں کہ جی موصوف ہی نہیں تو صفت کا دی موصوف ہوئے گا تو صفت ہوئے گی نا. محمد اللہ کے رسول ہیں اگر کہتے تسی رسول ہیں نو نہیں مانتے رسالت نو مانتے ہو رسول نو نہیں مانتے رسالت مانتے ہو پھر عقیدہ تے تیرا واضح ہو گیا کہ تو اللہ دے نبی نو زندہ نہیں سمجھدا اور تو لاکھ سمجھدا رہے. نبوت اور رسالت تے ہر کوئی سمجھدا ہے اور ہندوؤں تو سکھاں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت نو منیا کہ او اللہ دے رسول سن. کلمہ نہیں پڑھیا تے وکھری گل ہے کلمہ نہیں پڑھیا تے وکھری گل ہے لیکن اللہ دا رسول ضرور سمجھدے سن کہندے رسول سن. او تے انہاں نے بھی منیا جنہ کو انہوں نے منیا نہ تو منیا تے تیرے تے انہاں وچ کی فرق ہویا. عقیدہ قائم رکھ کے اللہ دے نبی اپنی قبر انور دے اندر زندہ نے موجود نے لیکن انہاں دی حیات کیسی حیات ہے تیری میری اور زندگی تو اعلی عرفہ حیات ہے. جویں ساڈی حیات ہے جویں اسی زندہ اس تو بھی اعلی زندہ نے اس تو بھی اعلی اور عرفہ زندگی رکھدے نے اس تو بھی خوبصورت زندگی رکھدے نے. وہ زندگی ایسی زندگی ہے جڑی کسی دے تصورات وچ نہیں آ سکتی جس دی خوبصورتی نو سوچیا نہیں جا سکدا. وہ ہر وقت رب دی تجلیات وچ رہن والے اللہ کریم دی رحمتاں وچ رہن والے اللہ کریم دے انوار و تجلیات وچ رہن والے اللہ کریم دے سامنے رہن والے انہاں دی زندگی عرفہ والا جنتاں دے مزے لین والے انہاں دی زندگی اس طرح عرفہ والا ہے. تو انہاں دی زندگی نو کیویں سمجھ سکدا ہے کہ جدوں تینوں اپنی زندگی دا شعور نہیں تیرے دے اندر علم اور شوق نہیں ہے پھر انہاں دی زندگی نو کیویں سمجھے گا. اس واسطے یہ عقیدہ بہت ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھو. عظیم محدث امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک کون نے جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذرا انہاں دا انٹروڈکشن بھی کرا دیتا ہوں انہاں دی تعریف بھی سن لے کون سن. ایڈے بڑے عاشق رسول نے عشق ہوئے تے ایمان نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق ہوئے تے عقیدہ بھی لگتا. ٹائم بڑا تھوڑا ہے تو میں گل مکانی ہے. امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے عاشق نے
जिन्हां नूं 70 ते 72 वारी जागदियां मेरे नबी दी ज़ियारत होई। सुभान अल्लाह। खुलियां अखां नाल बंद अखां नाल नहीं, ख्वाब विच नहीं बाबा जी, जागदियां 70 ते 72 वारी ज़ियारत होई। मैं पूछा जी हुजूर किवें ज़ियारत होई, किवें हो गई, सवाब की बनया? कहंदे ने जदों कोई ऐसा मसला अड़ जांदा सी मैनूं समझ नहीं सी आंदी, मैं हुजूर दी बारगाह च इस्तिगासा पेश करदा सां ते अल्लाह दे नबी आप आके दस दिंदे सन। अल्लाह दे नबी पर्दे हटा के दस दिंदे सन। मैं उन्हां कोलों पुछदा सां ते अल्लाह दे नबी दस दिंदे सन। पता चलिया कि अल्लाह दे नबी अपनी कब्र अनवर दे अंदर जिंदा ने। और इमाम जलाल सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखा कैसी आशिक रसूल ने कि 70 ते 72 वारी जागदियां हुजूर दी ज़ियारत हुई। आप कहते ने अल अंबिया उली बिजालिका फहल अजल व अअज़म व मा नबिय्युन इल्ला वक़द जमाअ मअन नबुव्वति वस्फ शहादति फयदखुलूना फी उमूमी लफ्ज़िल आया। कहते ने कि जेड़े अल्लाह दे नबी होंदे ने, अंबिया होंदे ने, बदरजा ऊला जिंदा ने। सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि बदरजा ऊला जिंदा नहीं कि वो मर्तबे में इनसे बढ़कर है, बल्कि कोई ऐसा नबी नहीं जिसके वस्फ नबूवत के साथ शहादत जमा ना हुई हो। यानी कोई भी अल्लाह का नबी ऐसा नहीं जिन नबूवत वाली सिफत भी मिली होवे ते नाल शहादत ना मिली होवे। हर नबी को अल्लाह ताला ने नबूवत वाली सिफत भी अता फरमाई, नाल शहादत वाली सिफत भी अता फरमाई। ते शहादत वाली सिफत ऐसी है जड़ी मरण देंदी खत्म होण देंदी। और अल्लाह दे नबियां नूं कब्र दी मिट्टी खा सकदी, वो अपनी कब्रां विच गल सकदे, सड़ सकदे, मिट सकदे नहीं। कौन कहता है कि अल्लाह वाले मर गए और नहीं चले, कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने, इन्हां दा असली घर नहीं है। जिवें असीं दुनियादारां ने सारा कुछ दुनिया नूं समझ लिया ना, उन्होंने इस नूं सारा कुछ नहीं समझिया, बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया ते आखिरत दी खेती है। दुनिया आखिरत दी की है, यानी 4 ढंग गुजारो, असली घर होवे। असली घर दुनिया नहीं, असली घर कब्र व हशर है, फिर जन्नत है। कौन कहता है कि अल्लाह वाले मर गए? नहीं, कैद से छूटे वो अपने घर गए। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 कुरान दी आयतां पढ़ियां, एक जनाब आले इमाम जलाल सयूती रहमतुल्लाह अलैह दा कौल सुनाया, तीसरी हदीस है सुनन इब्ने अबी माजा दी जड़ी सियासता दी किताब है, हदीस तो बाहर नहीं है। सियासता दी 7 किताबां विच सुनन अबी दाऊद भी मौजूद है। इस दी हदीस पढ़ रहा हां, कोई अपने कोल किस्सा नहीं सुना रहा, कहानी नहीं सुना रहा, किसी दे बाबे दी गल नहीं सुना लगा। अल्लाह दे नबी दी सच्ची हदीस जड़ी सियासता विच मौजूद है, ये मैं सुना रहा हदीस पाक। गल करदे ना मौलवी भी कुरान और हदीस से साबित करें। मैं कुरान दी 2 आयतां पढ़ियां ने, तीसरी हदीस पढ़न लगे। सुनन इब्ने माजा दे विच ए वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है जनाब आला। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन फनबियुल्लाहि हय्युन यरजुक। कहते हैं कि बेशक अल्लाह दे नबियां ते अल्लाह ने जमीन को हराम करार दिता कि उन्होंने जिस्म खान। सुभान अल्लाह। जमीन को हराम करार दिता है, अल्लाह ने जमीन को मना कर दिता है, हराम करार दिता है जमीन कि खबरदार मेरे नबियां दे जिस्मां नूं तंग नहीं करना, सुभान अल्लाह, मेरे नबियां दे जिस्मां नूं छूना नहीं, मेरे नबियां दे जिस्मां नूं नुकसान नहीं पहुंचाना, उन्हां दे जिस्म नहीं खाने, उन्हां दे जिस्म नहीं खाने, बल्कि अल्लाह दे नबी अपनी कब्र विच जिंदा ने। फनबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह दे नबी अपनी कब्र विच की ने जिंदा, युरज़क, और उन्हें रिज़्क भी दिता जाता है, सुभान अल्लाह, और रूहानी ग़िज़ा भी पाते ने, जिंदा भी ने ते नाल रूहानी ग़िज़ा भी पाते ने। अकीदा समझ विच आ रहा है? नौजवानों को अकीदा समझ आ रहा है? मेरी गल अज सारी नौजवानों नाल है, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट ते फिर बुलाया जाता है। इस वास्ते अपना अकीदा दुरुस्त रखना है। अल्लाह दे नबी अपनी कब्र विच, बोलो बोलो, अल्लाह दे नबी अपनी कब्र विच, अल्लाह दे नबी अपनी कब्र विच जिंदा ने। इस वास्ते
کہندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اچھا اگلی گل ہے، اگلی حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی. بخاری تو بعد دوسرا درجہ مسلم شریف کا. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے میں جدوں معراج والی راتی سفر کردیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو میرا گزر ہویا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو میرا گزر ہویا تو کی ہویا؟ وہو یصلی فی قبرہ، اپنی قبر وچ نماز پڑھ رہے سن. اپنی قبر وچ نماز پڑھ رہے سن. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی میرے نبی دے صدقے نال ملی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی میرے نبی دے صدقے نال ملی ہے. اگر جس نو صدقے نال نبوت ملی ہوئے وہ اپنی قبر وچ زندہ بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جس سونے دے صدقے ملی ہوئے وہ نہیں زندہ ہو سکتا. سبحان اللہ. وہ بطریق اعلیٰ زندہ نے، بدرجہ اولا زندہ نے، انہوں نے عرفہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں وچ بھی اعلیٰ، نبیوں وچوں بھی اعلیٰ نے. اگر نبی دوسرے اپنی قبراں وچ زندہ نے پھر میرے نبی بھی بطریق اعلیٰ زندہ نے. سبحان اللہ. اچھا جی اگلی حدیث ہے سنن نسائی دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہتے ہیں ثم دخلت بیت المقدس فجمع لی للانبیاء فقدمنی جبریل حتی اممتہم. کہتے ہیں کہ جدوں میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا میں جدوں مسجد اقصیٰ میں داخل ہویا نا میرے قدم لگے میں ویکھیا سارے نبی پہلے میرے تو موجود سن. جس موسیٰ نو میں اپنی قبر اس کی قبر میں چھڑ کے آیا سا ویکھ کے آیا سا وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے تو پہلے اتنے موجود سن صاحب بنا کے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سواری تے گئے پہلے گئے ہو تسی انہوں نے اتنے چھڑ کے گیا تو پھر تہاڈے تو پہلے کیویں پہنچ گئے؟ اور اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا دراصل میں براق تے سوار ہو کے گیا سا وہ نبوت دی رفتار نال گیا. سبحان اللہ. میں براق دی رفتار نال گیا اور نبوت دی رفتار نال گئے. اور جس نبی نو نبوت بھی میرے نبی دے صدقے نال ملے اس نبی دی نبوت والی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ براق تو پہلے پہنچ جاندے نے. تے پھر اللہ دے نبی نو رب نے کی شان عطا فرمائی. سبحان اللہ. اپنے محبوب نو رب نے کی شان عطا فرمائے گی. حضرت ذوالفقار اس حدیث دا مقصد عرض کرن دا ہے کہ اگر سارے مر کے مٹی چ مل گئے تے مسجد اقصیٰ وچ کون جمع ہویا سی؟ اوتھے اللہ دے نبی نے کنہاں دی امامت کرائی سی؟ اللہ دے نبی نے نماز کنہاں نوں پڑھائی سی؟ اللہ دے نبی نال ملاقات کنہاں نے کیتی سی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنہاں دے نال ملاقات کیتی سی؟ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہوئی نا تے آپ دا چہرہ مبارک تک رہے نے تے تکدے ہی رہ گئے. سبحان اللہ. میرے نبی نے پوچھا یوسف کی گل ہے بڑی غور نال پیا ویندا ہے؟ کہندا نے میں سمجھدا سی میرا تو سونا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں. تے میرے نبی نے پوچھا او پہلیاں گلاں سنن والی گل کر کے کہنا ہے. سبحان اللہ. تے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھوم اٹھ کے کہندے نے یوسف علیہ السلام دی زبان دا ترجمہ کیتا. کہندے نے بے شک اس زیادہ میرا اب کل جہاں نالوں پر نہیں زیادہ او میرے کملی والے تیریاں سونیاں زلفاں نالوں پر نہیں زیادہ میرے کملی والے تیریاں سونیاں زلفاں تے سیاہ نے. یوسف علیہ السلام دا چہرہ سفید ہے سرخ رنگ دا ہے. تے پھر وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تہاڈیاں سیاہ زلفاں نالوں میرا چٹا رنگ بھی سونا نہیں, میرا گورا رنگ بھی تہاڈیاں سیاہ زلفاں نالوں سونا نہیں. تہاڈا میرا رنگ بے شک گورا ہے پر تہاڈیاں سیاہ زلفاں ایں دے نالوں بھی زیادہ سونیاں. سبحان اللہ. جتے حسن والے حسن دے تاجدار بھی پانی بھردے ہون وہ تے زندہ نے تے پھر میرے نبی زندہ کیوں نہیں آ؟ سبحان اللہ. شرم نہیں آنی انہاں نوں کلمہ بھی رسول اللہ دا پڑھ دے نے, کلمہ بھی رسول اللہ دا پڑھ دے نے تے گل بھی انہاں دے متعلق ہی کر دے نے تے کہتے بھی اعلان نے تے جناب ایتھوں تک گل کر دے نے کہ اگر ساڈی حکومت آئی نا تے اسی روزہ ہی ختم کر دینا. میں کہ تیرے ورگے خبیث پہلے بھی بڑے جمے نے تے جمتے رہن گے. اللہ دے روزے اللہ دے نبی دے روزے دی حفاظت میرا رب کر رہا ہے. سبحان اللہ. 70,000 ملائکہ صبح آندے نے حاجی صاحب جڑے عمرہ کرن گئے نے تے تجلیات ویکھی ہونیاں نے اوتھے کیسے انوار و تجلیات نے کیسی سیکیورٹی ہے کہ
اتنے جناب والا یہ سوچنا تو دور کی گل ہے اور کوئی بندہ اکھ چک کے نہیں ویک سکتا اتنے دہشت ہی ایسی ہے کیوں کہ اللہ اپنے رسول دے روزے کی حفاظت فرما رہا ہے انوار و تجلیات برس رہے ہیں جناب 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے جاتے ہیں جانے تو روندے جاتے ہیں کہتے ہیں ایک باری آئی ہوں دوسری باری نہیں آنا ہوں نویں سیکورٹی گارڈ آن گے جڑے سیکورٹی بھی کرن گے تے اللہ کے نبی تے درود و سلام بھی پڑھن گے سبحان اللہ بھلا انہاں دی مثال کوئی ہو سکتا ہے انہاں دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے حضرات ذی وقار میں تیسری گل کر لگا امام بزار مسند بزار ابو جعلا رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ الانبیاء فی قبورہم احیاء یصلون اللہ دے نبی سارے نبی اپنی قبراں وچ زندہ نے اور اپنی قبراں وچ نماز بھی پڑھدے سبحان اللہ علامہ حاسمی رحمت اللہ علیہ مجموع زوائد اندر روایت نقل کیتی ہے اور علامہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ نے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور کب نبی اپنی قبروں میں زندہ نے علامہ سمودی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ نے علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں سبحان اللہ اے بزرگاں دے کیندے نے مولویاں دے کیندے اے بزرگاں دے کیندے نے جڑے کہندے نے کہ اللہ دے نبی اپنی قبر وچ زندہ اللہ دے نبی اپنی قبر وچ زندہ اس واسطے جدوں بھی یہ کیدا لینا ہوے سلطان باہو کول لینا ہے جدوں بھی یہ کیدا لینا ہوے حضرت بابا حضرت داتا گنج بخش علی بیری رحمت اللہ کولوں لینا ہے جیڑا عقیدہ انہاں دا ہوے اکھاں بند کر کے قبول کر لینا جیڑا اس تو ہٹ جائے اودے تو منہ پھیر لینا حضرت سلطان صاحب باہو رحمت اللہ علیہ آپ دا عقیدہ کی ہے کہندے نہیں چھوڑدے نہیں دوروں ویکھدے نہیں جانتے نہیں انہوں نے جڑا عقیدہ بیان کیتا شعر وچ میں عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی دے متعلق نہیں ہوتے بہت اعلی ہے نا آپ نے اپنے شیخ نو اپنے مرشد نو یاد کیتا کہ کہندے نے سن فریاد پیراں دے پیرا سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے سبحان اللہ کہندے نے سن فریاد پیراں دے پیرا میری عرض سنی کان دھر کے ہو اے عقیدہ دے رہے ہیں کون دے رہے ہیں مولوی نہیں ہے سلطان صاحب کے جمعرات دا ختم کرنے والے مولوی نہیں ہے کہ 11ویں پکان والے مولوی نہیں کلے صرف وہ سلطان اور عارفین نے کلے عالم نہیں بلکہ عارف ربانی نے جنہوں نے ویکھ کے گل کیتی ہے سن سنا کے گل ہے نہیں کیتی جنہوں نے سارا کچھ ویکھ کے گل کیتی ہے اور کون نے سلطان اور عارفین میں نے گل سنا دے اپنی گل کو ختم کراں کون نے سلطان اب بیمار ہو گئے تے حکیم جڑا سی غیر مسلم سی انہوں کوئی مرید گئے جا کے جی ساڈے مرشد بیمار ہو گئے نے تے تواڈے کولوں دوائی لین آیا آؤ ذرا انہاں دا علاج تے کرو ہے غیر مسلم سی لیکن انہوں نے کسی کو سن رکھیا سی جڑا محمد باہو کول جاندا ہے نا جڑا انہاں دا چہرہ ویکھ لوندا منہ چوں کلمہ جاری ہو جاندا سبحان اللہ انہاں کہ میں سنیا تواڈے بابے نوں جڑا ویندا ہے اودے منہ چوں کلمہ جاری ہو جاندا اس واسطے میں نہیں جانا آئے مرید کہندے نے حضور آ گل ہے آن فرمایا اودے کول پوچھ کے آؤ کی طریقہ ہے ہور علاج دا انہاں کہ جی تسی قمیض لے آؤ تے میں سونٹ کے دس دیاں گا تسی سلطان صاحب دی قمیض لے آؤ میں سن کے دس دیاں گا مرض کی ہے سلطان صاحب نے فرمایا کوئی گل نہیں جڑا کم ساڈے مکھڑے کرنا سی نا ساڈا کرتا ہی کر دے سبحان اللہ او قمیض چوک کے لے کے جڑی گل تو ڈردا سی نا میں ویکھاں گا تے کلمہ پڑھ لواں گا انج کر کے کرتا سنن لگیا نا بس سندا گیا تے کلمہ پڑھدا گیا سبحان اللہ اے سلطان العارفین نے جڑے کہہ رہے نے سن فریاد پیراں دے پیرا میری عرض سنی کن کر کے ہو انہاں دا کہن دا مطلب ہے کہ میرا مرشد زندہ ہے تے میرا نبی بھی زندہ ہے سبحان اللہ اگر میرا شیخ زندہ ہے اگر حضور دی اولاد وچوں حضرت پیر سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ زندہ نے تے اللہ دے نبی بہتری کے اولا زندہ نے اگر میرا مرشد سن سکتا ہے میں انہوں نے سنا سکتا تے میں اپنے نبی نے بھی سنا سکتا سبحان اللہ اللہ تعالی سانو سمجھن دی اور انہاں گلاں تے عمل دی توفیق